بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین السلام علیکم، حاضر ہوں آپ کی خدمت میں ایک اور ویڈیو کے ساتھ۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اس ویڈیو میں ہم عربوں کے زمانہ جاہلیت کے بت عزا کی عبادت کی تاریخ اور انجام کو جانیں گے۔ عرب قوم کا تعلق حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہے۔ یہ لوگ پہلے تو توحید پرست تھے اور ابراہیمی مذہب کی پیروی کرتے تھے، لیکن پھر ابلیس نے انہیں بت پرستی اور کفر میں مبتلا کر دیا۔ عرب کے مشرکین کے پاس بہت سے بت تھے، لیکن ان میں سے 3 بڑی اہمیت اور شہرت کے حامل تھے۔ ان کے نام لات، منات اور عزا تھے۔ لات، منات اور عزا کو عرب جاہلیت سے ہی پوجتے تھے۔ ان کے سامنے قربانیاں کرتے، ان سے منتیں مانگتے اور ان کا بہت احترام کرتے۔ عرب لات، منات اور عزا ان تینوں بتوں کو مانتے تھے، لیکن ان تینوں میں سب سے اعلیٰ مقام عزا کے پاس تھا۔ عزا کا لفظ عزت سے ماخوذ ہے، جس کے معنی سب سے زیادہ عزت والی ہے۔ عرب کے مشہور قبائل بنو قریش، بنو سلیم، بنو غطفان، بنو ثقیف، بنو کنانہ، اوس اور خزرج عزا کی عبادت کرتے تھے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ لات، منات، عزا تینوں بہنیں ہیں، جبکہ بعض نے لکھا ہے کہ لات اور منات دونوں بہنیں، جبکہ عزا ان کی ماں ہے۔ کافرانہ عقائد کے مطابق لات امن اور خوشحالی، رحم اور انتقام کی دیوی تھی، جبکہ مسافر سفر شروع کرنے سے پہلے اچھے موسم اور حفاظت کی دعا بھی اس سے کرتے۔ تمام لات بتوں کے ایک ہاتھ میں کھجور کی شاخ نظر آتی ہے۔ وہ ایک شیر پر سوار ہے، جسے عربوں نے اسد الالات کہا ہے۔ منات کو قسمت، دولت، عزت اور موت کی دیوی سمجھا جاتا تھا، جبکہ عزا زمانہ جاہلیت کے عربوں کا ایک اہم بت تھا، جسے طائف کے قریب رکھا گیا تھا اور قریش اسے بہت اہمیت دیتے تھے۔ قریش کعبہ کا طواف کرتے وقت ان بتوں کا نام لیتے۔ در حقیقت لات، منات اور عزا کے 3 بت بھی خانہ کعبہ میں رکھے گئے تھے، لیکن یہ صرف علامتی بت تھے۔ اصل بت جن کے مندر بنائے گئے تھے وہ عرب خطے کی طرف تھے، جہاں عرب کے دور دراز علاقوں سے لوگ آتے تھے اور ان کی عبادت کرتے اور قربانیاں پیش کرتے تھے۔ ان بتوں کے سامنے قربانی کی جگہ بھی بنائی گئی تھی، جہاں جانور ذبح کیے جاتے۔ عربوں کا عقیدہ تھا کہ یہ دیویاں نعوذ باللہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ عربوں کے لیے عزا عزت، تحفظ، افزائش، حسن، جذبات اور محبت کی دیوی تھی۔ دراصل ان بتوں کے ساتھ 3 بڑی چڑیلیں وابستہ تھیں۔ در حقیقت یہ شیطان عورتیں ہیں، یعنی مادہ شیطان۔ مندروں میں ان بتوں کی دیکھ بھال کرنے اور لوگوں کو ان کی پوجا کرنے کا طریقہ سکھانے کے لیے پجاری رکھے تھے، جو لوگوں کو گمراہ کرتے اور بدلے میں بتوں کو پیش کی جانے والی چیزوں کو ڈانپ لیتے۔ عزا کا یہ بت خرج نامی گاؤں میں واقع تھا۔ یہ ایک شاندار مندر تھا۔ اس مندر میں دوبیا اتھرنینی نامی ایک پجاری اس کی دیکھ بھال اور خدمت کرتا تھا۔ مندر کے سامنے تھوڑے فاصلے پر برج کے 3 درخت تھے۔ یہ ایک صحرائی درخت ہے جو بنجر اور بنجر صحراؤں میں اگتا ہے۔ عزا اس درخت پر رہتی تھی، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ عزا کے جس بت کی پوجا کی جاتی ہے وہ شیطانی طاقت ہے، جو اس درخت پر رہتی ہے۔ جب بھی لوگ اس کے پاس نذرانے لے کر آتے تو وہ چڑیل اس بت میں داخل ہو کر بولتی اور شریر طاقتوں سے لوگوں کے مسائل بھی حل کرتی۔ اس طرح اس کا آقا ابلیس اس کی کارکردگی سے بہت خوش تھا۔ جب اللہ تعالیٰ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں آئے تو آپ نے اللہ کی مدد سے مکہ فتح کیا۔ چنانچہ کچھ دنوں کے بعد بتوں کی بھی شامت آ گئی۔ کعبہ میں رکھے بت ٹوٹنے لگے اور حقیقی رب کا نور چمکنے لگا۔ کعبہ سے بت ہٹانے کے بعد مختلف دیہاتوں اور قصبوں میں بنے مندروں کے بتوں کی بھی باری آ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھوٹے بڑے تمام بتوں کو توڑنے کا حکم دیا۔ چند مورخین کا کہنا ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر منات کا ایک بت خفیہ طور پر عرب سے باہر لے جایا گیا۔ مشرکوں کی طرف سے وہ ہندوستان کی سرزمین پر بھیجا گیا۔
اور ہندوستان میں موجودہ گجرات پہنچا دیا گیا، جہاں بدھ کو ایک مندر میں منتقل کیا گیا جسے سومناتھ مندر کا نام دیا جاتا ہے۔ 400 سال بعد جب محمود غزنوی نے ہندوستان پر حملہ کیا تو اس نے اس بت کو توڑ ڈالا۔ جب مکہ کے تمام بت ٹوٹ چکے تو 25 رمضان المبارک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بلایا۔ حضرت خالد بن ولید انسانی تاریخ کا سب سے قابل جرنیل تھا۔ ان کو عزا کو تباہ کرنے کا مشن سونپا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو حکم دیا کہ وہ جا کر عزا کے مندر کے قریب 3 برج کے درختوں میں سے ایک کو کاٹ دے۔ چنانچہ آپ کے حکم کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہرج کی بستی پہنچ گئے۔ خالد بن ولید جب تیسرے درخت کو کاٹنے کے ارادے سے اس کے قریب پہنچے تو اچانک ان کے سامنے عزا نامی چڑیل نمودار ہو گئی۔ وہ ایک ڈرانے چہنے والی ننگی عورت تھی۔ وہ چمکتی ہوئی نظروں سے خالد رضی اللہ عنہ کو دیکھنے لگی تو اچانک مندر کے پجاری نے زور سے پکارا اور کہا کہ عزا خالد کو مار دو، اگر تم نے خالد کو قتل نہ کیا تو آج تم ذلیل و رسوا ہو جاؤ گی۔ عزا خالد کی طرف بڑھی۔ خالد بن ولید نے اپنی تلوار نکالی اور اللہ کا نام لے کر عزا پر حملہ کر دیا۔ پہلی ہی ضرب میں عزا کا سر جسم سے کٹ گیا۔ زمین پر گرتے ہی اس کا جسم جلنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد آپ کے سامنے کوئلے کا ڈھیر پڑا ہوا تھا۔ اس کے بعد وہ مندر کے پجاری کو مار کر واپس چلے گئے اور واپس جا کر سارا واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنایا۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ یہ عزا تھی، اب یہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی ہے۔ اب اس کی عبادت نہیں کی جائے گی جس طرح صدیوں سے اس کی عبادت کی گئی۔ اس شیطانی طاقت کا خاتمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے سیف اللہ خالد بن ولید کے ہاتھوں سے ہوا۔ معزز سامعین، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک اور شیئر کر دیں، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔